أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق اللہ العظیم. آیات کا ترجمہ یہ ہے: پھر جب معلوم کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا کفر تو بولا کون ہے کہ میری مدد کرے اللہ کی راہ میں؟ تو کہا حواریوں نے کہ ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کی، ہم یقین لائے اللہ پر اور تو گواہ رہے کہ ہم نے حکم قبول کیا۔ اے رب، ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو تو نے اتاری اور ہم تابع ہوئے رسول کے، سو تو لکھ لے ہم کو ماننے والوں میں۔ اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ فلما احس عیسیٰ، چونکہ پچھلی آیات میں حضرت مریم صدیقہ کو حضرت جبریل نے بشارتیں دی تھیں، بچے کی بشارت، پھر ان کا نام، ان کا نسب اور ان کا لقب وغیرہ سارا بتا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہت ساری صفات بھی بیان کی، یہ ایسے ہوں گے جی، ساری صفات بیان کرنے کے بعد نبی ہوں گے، کلام کریں گے، ساری باتیں ہونے کے بعد اب آ گیا فلما احس، تو درمیان میں مضمون جو ہے وہ محذوف ہے، مذکور نہیں ہے، اندماج جس کو کہا جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارتیں حضرت جبریل نے دی تھیں وہ وقوع پذیر ہوئیں۔ ایسی انہوں نے مطلب یہ ہے کہ بچپن میں کلام کیا، پھر اسی طریقے سے بعد میں بڑے ہوئے تو نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو دین حق پہنچایا اور ساری باتیں ہوئیں۔ لیکن چونکہ بنی اسرائیل اس وقت یہودی تھے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، تو انہوں نے حسد اور بغض کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، الٹا ان کی ایذا کے درپے ہوئے، ان کو تکلیفیں پہنچانے کے پیچھے پڑے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب یہ بنی اسرائیل یہودی جو ہے میری بات ماننے والے نہیں ہیں، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا، یہ فرمایا من انصاری الی اللہ، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو محسوس کیا تو کہنے لگے کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کی طرف، مراد الی دین اللہ، یعنی اللہ کے دین میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو اس وقت حواری لوگوں نے یہ کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، انصار و دین اللہ مراد یہ ہے۔ یہ حواری کون تھے؟ تو ان کے بارے میں بعضوں نے تو یہ کہا یہ دھوبی تھے، سفید کرتے تھے کپڑے، یہ حور سے نکلا ہے جس کا معنی سفیدی ہوتی ہے، اس وجہ سے تو یہ کپڑے سفید اچھی طرح دھوتے تھے۔ بعضوں نے کہا نہیں، یہ کہ اپنے خلوص ایمان اور دل کی صفائی کی وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ اور ویسے عرف میں حواری کا معنی معین و مددگار بھی ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جی کہ فرمایا لکل نبی حواری، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے۔ تو کیا ہے آگے فرمایا وہ حواری یا زبیر، تو میرا حواری جو ہے وہ حضرت زبیر ہے۔ حضرت زبیر کو اپنا خصوصی مددگار اور خصوصی معین کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا تھا۔ تو یہاں حواری ان کا لقب ہو گیا جو کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کو حواری کہنے لگے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ تھے، یعنی سردار تھے اپنی قوموں کے۔ تو یہ ایک روایات میں بعض نے تعداد بھی ذکر کی ہے کہ ان کی تعداد 12 تھی۔ تو ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، اور ساتھ کہنے لگے وشہد بأننا مسلمون، عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا آپ گواہ بن جائیں اس بات کے کہ ہم کیا دین کو قبول کرنے والے ہیں، تمہاری بات کو ماننے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کر رہے ہیں ربنا آمنا بما انزلت، اے رب ہمارے ہم ایمان لائیں جو تو نے اتارا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو احکام آپ نے نازل کیے ہیں، جو مسائل نازل کیے ہیں ہم ان کو مان چکے،
آگے کہتے ہیں واتبعنا الرسول، اور ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں، اور رسول میرے اسلام عہد کا ہے، اس سے مراد بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو دعوت لے کر آئے ہیں ہم ان کی اس میں اتباع کرتے ہیں۔ تو فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں جی شاہدین میں یعنی کیا ہے، جو تیرے ماننے والے ہیں، جی تیرے دین حق کی گواہی دینے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں لکھ دیجئے۔ تو بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، تبلیغ کے نتیجے میں یہ چیزیں سامنے آئیں۔ تو اس آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کلمہ حق پورا پہنچا دیا تھا، اور دوسرا یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کی ضرورت پڑی۔ تو اس سے معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام الہ اور معبود نہیں تھے جیسے نصارہ کہتے ہیں، اگر الہ و معبود ہوتے تو ان کو کسی اور کی مدد کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اور دوسرا خود جو ماننے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل نہیں تھے جی، بلکہ وہ یوں کہنے لگے کہ ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں، یہ نہیں کہا ہم الہ کی اتباع کرتے ہیں جو ہمارا الہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہرگز انہوں نے نہیں کہا۔ یہ بعد والوں کی گھڑت ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بدل دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہنا شروع کر دیا۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے عمل سے ہی معلوم ہوا کہ وہ الہ نہیں، اور ان کے جو اول متبعین ہیں ان کی ان باتوں سے بھی یہی معلوم ہوا جی کہ وہ الہ اور معبود نہیں۔ آگے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہاں مکر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہودیوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا، یہاں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مکر کا جو عربی زبان میں اصل معنی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خفیہ تدبیر، گہری تدبیر، جی عمدہ تدبیر کے لیے لفظ مکر استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اردو والا مکر نہیں ہے جس کو داؤ پیچ کہتے ہیں، سازش کہتے ہیں، یہ معنی عربی زبان میں اصل نہیں ہے۔ اصل یہ مطلقاً تدبیر جو خفیہ ہوتی ہے اور اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے، جی اس کو کہا جاتا ہے مکر۔ آگے اگر وہ تدبیر کیا ہے، اچھے کام کی ہے تو وہ کیا اچھی تدبیر شمار ہوگی، جی جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف یہاں نسبت کی گئی مکر اللہ، تو معنی یہ انہوں نے بھی تدبیریں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی۔ آگے فرمایا واللہ خیر الماکرین، تو اللہ تعالیٰ کا داؤ سب سے بہتر ہے، تو ظاہر بات ہے اللہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اصل بات اس میں کیا ہوئی، اصل یہ ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی باتیں ان تک پہنچائیں تو اس وقت یہودیوں کو چونکہ یہ بات بڑی کیا ہے بری لگی، کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ چونکہ کیا تھا، برا تھا، وہ مشرک تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام توحید پرستی اور حق بیانی کی لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، تو یہودیوں جو ہے اس پر بڑے برہم ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور نتیجتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے یہ ملحد ہے، بے دین ہے، یہ الزام ان پر لگا لیا، اور ان کو کہنے لگے یہ کافر ہے، ہماری شریعت اور تورات کو نہیں مانتا ہے، یعنی اس قسم کی باتیں کر کے۔ اور اس زمانے میں چونکہ حکومت رومیوں کی تھی، تو رومی تو بت پرست تھے، تو یہودی چونکہ اس حکومت کے محتاط تھے، اب یہودی خود تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک مقدمہ قائم کیا کہ وہ حکومت کا باغی ہے، یہ لہذا اس کو قتل کرنا چاہیے۔ تو ان کی جو عدالت تھی رومی حکومت کی، ان سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درست ہونے کا فتویٰ لے لیا کہ قتل کر لو، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو چنانچہ پھر انہوں نے صلیب کے اوپر کیا ہے، اس وقت کیا سولی دی جاتی تھی، قتل کی یہی شکل تھی، تو انہوں نے صلیب مقرر کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا، اور ساتھ دوسری کمپنی بھی اس کی ہوگی آگے پیچھے۔ تو اب وہ شخص اندر گیا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس کے اوپر ڈال دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ان کو بنا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، روح مع الجسد، زندہ ہی اسی پوری حالت میں عیسیٰ علیہ السلام کا وجود مع روح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اب دوسرے اندر داخل ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو اسی اپنے بندے کو جس کی شکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی تھی، اس کو پکڑ کر سولی پہ لٹکا دیا، لیکن پھر خود جھگڑنے لگے آپس میں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا ہمارا بندہ ہے، تو اگر یہ عیسیٰ ہے جس کو ہم نے سولی دی ہے تو ہمارا بندہ کہاں ہے، اور اگر یہ کیا ہے ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، اس لیے ان کو کیا ہے شبہ میں بات پڑ گئی، جیسے آگے آ رہا ہے ولیکن شبہ لہم، چھٹے پارے میں آگے آ رہا ہے پوری تفصیل سے پھر تو
یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ تو اسی کی طرف کیا ہے، یہ وہی بات بیان ہوئی و مکرو، یعنی یہودیوں نے پوری تدبیریں کیں، قتل کے فتوے لیے، بے دینی کے الزام لگائے، پھر ان کو سولی دینے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر یہ کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ تو اللہ کی تدبیر کو ظاہر بات ہے کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتی، سب تدبیروں پر غالب ہوتی ہے۔ تو یوں یہودی جو ہے وہ ناکام اور نامراد ہوئے اور اپنے بندے کو پھانسی دے کے خوشیاں منانے لگے۔ تو ان آیات میں یہ ذکر ہوا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن فہمی ہمیں پوری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔